بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ 8 فروری کو پاکستانی قوم نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ جس طریقے سے 8 فروری کی صبح پاکستانی قوم جوک در جوک اپنے گھروں سے نکلے، پاکستان بھر میں ایسا لگ رہا تھا کہ عید کا سماں تھا۔ میرے اپنے گھر میں کچھ ایسا ہی منظر تھا۔ رات سے ہم صبح ووٹ کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ میرا پولنگ سٹیشن میرے گھر سے خاصے فاصلے پر تھا، تو ہم لوگ 6:45 بجے اپنے پولنگ سٹیشن کے لیے گھر سے نکلے اور 7:25 پر میں اپنے والد صاحب، اپنے بیٹے اور اپنی وائف کے ساتھ پولنگ سٹیشن کے باہر کھڑا تھا۔ پولیس والے مجھے دیکھ کر حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ پولنگ ایجنٹ ہیں؟ میں نے بتایا نہیں، میں ایک ووٹر ہوں، میں راولپنڈی سے گجرانوالہ صرف اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے آیا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حق اور سچ کی گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے 440 کلومیٹر کا فاصلہ اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے طے کیا ہے۔ میں نے اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے ووٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کچھ یہی حال پاکستان کے شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر پاکستانی عوام کا حال تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنے ووٹ کا استعمال کر کے دنیا کو بتائیں کہ وہ ہجوم سے قوم کی طرف جانے والے راستے پر خاصے آگے نکل چکے ہیں۔ امید کے وہ دیے روشن ہو چکے ہیں کہ پاکستانی اب ایک ہجوم نہیں، ایک قوم بن کر ابھرنے جا رہے ہیں۔ پاکستانیوں نے 8 گھنٹے اس ہمت اور جذبے کے ساتھ ووٹ کاسٹ کیا۔ لوگ گھنٹوں قطاروں میں کھڑے رہے، لیکن ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوا۔ وہ ووٹ دینا چاہتے تھے، وہ اپنی قسمت کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے تھے۔ وہ پاکستان کی آنے والی قیادت کو اپنے ووٹ سے چننا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں گڈ کاپ، بیڈ کاپ اور چور راستوں سے اقتدار میں آنے کے سلسلے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ مگر ہماری بدقسمتی کہ ہم انہونیوں کی سرزمین میں رہتے ہیں۔ وہ جن کا کام آئین اور قانون کا تحفظ تھا، انہوں نے یک جنبش قلم ایک پارٹی کو ختم کر کے اس کا انتخابی نشان چھین کر کروڑوں پاکستانیوں کو ان کے بنیادی حق یعنی کہ ایک سیاسی جماعت سے وابستگی اور اس کے انتخابی نشان سے محروم کر دیا۔ جن کا کام دنیا میں جمہوریت کا تحفظ تصور ہوتا ہے، جو پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے محافظ تصور ہوتے ہیں، انہوں نے رات 11 بجے ایک ایسا کھیل سٹارٹ کیا کہ جسے دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پوری قوم ششدر رہ گئی۔ رات 11 بجے تک تمام میڈیا چینلز جو کہ آلموسٹ بکے ہوئے ہیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ عمران خان نے وہ کر دیا جو آج تک کوئی نہ کر سکا۔ ایک شخص نے جیل میں بیٹھ کر پاکستان کی تمام تر سیاسی اشرافیہ کو شکست فاش دے دی ہے۔ اس نے قوم کا اعتماد چھین لیا ہے، اس نے قوم کا اعتماد جیت لیا ہے۔ وہ بلا شک و شبہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد پچھلے 76 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اور سماجی رہنما بن کر ابھرا ہے۔ عمران خان نے اپنی اولو العزمی، استقامت اور پہاڑ جیسے حوصلے کے ساتھ قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ شکست تب ہوتی ہے جب آپ شکست قبول کرتے ہیں، گرتے آپ تب ہیں جب آپ کا کردار گر جاتا ہے، نہ کہ آپ جسمانی طور پر گریں۔ انہیں بڑی بڑی ڈیلز کی آفر کی گئی، انہیں سزائیں ختم کرنے، کیس ختم کرنے کی آفر کی گئی، مگر عمران خان نے قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ میری ڈیل صرف قوم کے ساتھ ہے۔ وہ بار بار کہتے رہے، پچھلے 6 ماہ سے عمران خان یہ بات کہہ رہے تھے کہ میری ڈیل قوم کے ساتھ ہے، مجھے یقین ہے میری قوم میری پکار پر لبیک کہے گی، مجھے یقین ہے کہ میری قوم ووٹ دینے کے لیے نکلے گی اور اتنی بڑی تعداد میں نکلے گی کہ میں ہی فاتح ہوں گا۔ اور پھر 8 فروری کی رات اور 9 فروری کی صبح دنیا نے دیکھا
اور بین الاقوامی میڈیا اس چیز کو بار بار کور کر رہا ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کی فتح کو ڈکلیئر کر دیا ہے. آج ہی کے الجزیرہ میں یہ واضح طور پہ ایک بڑا انہوں نے پروگرام کیا ہے اور انہوں نے کلیئر کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بیک نواز شریف could not win election. He has lost election. افسوس در افسوس وہ لوگ جن سے پاکستانی قوم پچھلی 7 دہائیوں سے عشق کے رشتے میں مبتلا تھی، جنہیں دیکھ کر قوم کے بچوں کے ہاتھ سروں تک اٹھ جاتے تھے، جنہیں دیکھ کر قوم کی ماؤں کے دلوں سے دعائیں نکلتی تھی. انہوں نے ہی پاکستانی عوام کا مینڈیٹ چوری کرنا شروع کر دیا. ایک ایسا گھناؤنا کھیل جو پولنگ سٹیشن کے بعد سٹارٹ ہوا. قوم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر پولنگ سٹیشن کے اندر دھاندلی ہوتی تو آج پی ٹی آئی کے 180 لوگوں کے پاس وہ فارم 45 نہ ہوتے جس کی روح سے پی ٹی آئی تقریباً 183 قومی اسمبلی کی اور 220 سے زائد پنجاب اسمبلی کی سیٹیں جیت چکی ہے. خیبر پختونخوا تو پہلے ہی پی ٹی آئی جیت چکی ہے. یہ تمام تر دھاندلی پولنگ سٹیشنوں کے بعد آر او آفیسز سے سٹارٹ ہوئی. میں ایسے میں ان آر او صاحبان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارک اور عزت بخشتا ہوں، ان کو سلیوٹ کرتا ہوں جن لوگوں نے تمام تر پریشرز کو برداشت کرتے ہوئے اپنی زمین کا سودا نہیں کیا. مگر وہ بدبخت جنہوں نے اوم چودھری جیسے تھکے ہوئے گھٹیا شخص کو سلمان اکرم راجہ جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص پر جو 83,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیت رہا تھا اس کو محض اس لیے شکست دی، اوم چودھری کو اس لیے فاتح بنایا کہ وہ عمران خان کے خلاف عدت نگاہ جیسے گھٹیا بوگس کیس میں گواہ تھا. انہوں نے نور عالم خان کو صرف اس لیے جتوایا کہ اس نے سندھ ہاؤس میں لگنے والی منڈی میں کلیدی کردار ادا کیا تھا. لیکن پاکستانیوں نے جیسے ماضی میں تمام ضمیر فوشوں کو نشان عبرت بنایا ہے ویسا ہی کچھ ان انتخابات میں بھی ہوا. تمام تر طاقت کے باوجود طاقتور لوگ اپنے ان گھٹیا ذلیل کرندوں کو نہیں بچا سکے. پرویز خٹک تاریخ کے کوڑا دان میں چلا گیا. محمود خان قوم کی دھول کا شکار ہو گیا. کہاں ہے عثمان بزدار؟ آج جہانگیر ترین نے پارٹی قیادت سے استعفیٰ دیتے ہوئے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی، کیونکہ وہ تو اپنے بیٹے علی کریم کو بھی قائل نہیں کر سکا کہ وہ جو کر رہا ہے وہ درست ہے. اس کا بیٹا بھی اسے کہہ رہا تھا کہ باپ تو نے ایک غلط راستہ چنا ہے. اور میں مان ہی نہیں سکتا کہ آکسفورڈ کا پڑھا ہوا اتنا شاندار نوجوان اپنے باپ کی اس قدر گھٹیا اور غلیظ سیاست کا حصہ بن سکتا ہے. اور پھر چند ہی دنوں میں آپ علیم خان کا بھی کچا چٹا ہوتا دیکھیں گے. چوروں کو، اچکوں کو، قوم کے حقوق پر نقب لگانے والوں کو، عمران کی کمر میں چھرے گھونپنے والوں کو، خود کو عمران خان کی اے ٹی ایم میں کہلانے والوں کو قوم نے ایسا دھوبی پٹکا لگایا ہے جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. مجھے خوشی ہے کہ میرے شہر گجرانوالہ سے آل شریف اور پٹواریوں کی غلاظت کو ہمیشہ کے لیے صاف کر دیا گیا ہے. میرا شہر گجرانوالہ جو خوبصورت صحت مند لوگوں کا شہر تھا اس پر ایک بہت بڑا کلنک کا ٹیکا تھا کہ پچھلی کئی دہائیوں سے یہ آل شریف اور ان کے چمچوں کو ووٹ دے کر شہر کی ترقی پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، خودکش حملہ کرتے ہیں. لیکن اس بات میرے شہر کے لوگوں نے جس طریقے سے اپنے ووٹ کے حق کا دفاع کیا وہ لائق تحسین ہے. لیکن جس طریقے سے لاہور اور راول پنڈی میں عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور جس طریقے سے کراچی جیسے بڑے شہر کے باشعور لوگوں کی 18 سیٹیں اس ایم کیو ایم کی جھولی میں ڈالی گئی جن کی اوقات 4 یا 5 ہزار ووٹ سے زیادہ کی نہیں ہے. یہ انتہائی شرمناک چیزیں ہیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے جو ہضم نہیں ہونے والا. اور اگلے چند دنوں میں یا تو اس جرم کو اگلنا پڑے گا ورنہ یہ طاقتور لوگوں کے گلے کی ہڈی بن جائے گا. نہ یہ نگلا جائے گا نہ یہ اگلا جائے گا. اور اس کا خمیازہ
ریاست پاکستان کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کی پہلی مثال 2 دن میں سٹاک ایکسچینج کا 2 دفعہ کریش کرنا ہے۔ پاکستانی قوم کو یاد کراتا چلوں کہ آپ نے اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہونا، اب آپ نے اپنی اس منزل یعنی کہ حقیقی آزادی کے حصول سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا۔ ورنہ یاد رکھیں پچھلے 22 مہینے میں جس طریقے سے آپ کو ذلیل و رسوا کیا گیا ہے، آپ کی عزتیں پامال کی گئی ہیں، آپ کی چار دیواری کے تقدس کو بار بار یاد کراتا ہوں، آپ کی ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، جس طریقے سے غریبوں کو 2 وقت کی روٹی کا محتاج کر دیا گیا ہے، اور بجلی، گیس، یوٹیلٹی بلز ان کے تحت آپ کو ان کے بوجھ سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سوچیں اگلے 4 مہینے میں آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور جب جون میں ایک ایسی کمزور حکومت جس میں تجویز دی جا رہی ہے کہ 2.5 سال بلاول اور 2.5 سال شہباز شریف وزیر اعظم ہوں، ایسی 3rd کلاس حکومت کے نتیجے میں جو بجٹ آئے گا وہ عوام کی کھال ادھیڑ دینے کے مترادف ہوگا۔ اگر آپ ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں، اپنے جیل میں قید لیڈر کا ساتھ دیں اور پاکستان میں حقیقی آزادی کے خواب کی تعبیر لائیں۔ شکریہ والسلام۔